السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها سورة الشمس مکی صورت ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 91 اس کا نمبر ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 26 آیات اس کی 15 ہے، ایک اس کا رکوع ہے۔ اگر اس صورت کے بات تو 44 اس کے کلمات ہیں، بات کی جائے تو سورت 43 حروف۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں صرف ایک ہی بات کا بطور خاص تذکرہ کیا، اور اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 8 آیات میں قسمیں اٹھائیں، اور ان قسموں کو اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی کہ جو اللہ اس آیت میں بیان کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی اہمیت کا حامل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمسی، اور قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور اس کی دھوپ کی، والشمسی، قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور اس کی دھوپ کی، والقمری، اور چاند کی قسم ہے، اذا تلاہا، جب وہ اس کے پیچھے آئے، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد جب چاند کی روشنی پھیلتی ہے تو اللہ اس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم، اذا جب جلاہا، وہ اس کو ظاہر کر دے، یعنی اس سورج کو ظاہر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دن کی قسم اٹھائی، دن کی قسم جب وہ اس سورج کو ظاہر کر دے، یعنی جب اس میں سورج پوری روشنی اور گرمی کے ساتھ چمکتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی قسم اٹھائی۔ آگے مزید قسم اٹھاتے ہیں واللیلی، اور رات کی قسم، اذا یغشاہا، جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، جب تاریکی چھا جاتی ہے تو رات جب وہ آ، اس کو ڈھانپ لے، سورج کو ڈھانپ لے، والسمائی، اور آسمان کی قسم، وما، اور اس کی، بناہا، جس نے اس کو بنایا ہے، آسمان کی قسم، وما، اور اس کی، بناہا، جس نے اسے بنایا ہے، یعنی آسمانوں کی بھی قسم اللہ نے اٹھائی، آسمان کی قسم اٹھائی، اور اس ذات کی قسم جس نے اس آسمان کو بنایا ہے۔ تو آسمان کا خالق تو اللہ رب العالمین ہے، یعنی ما یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا ہے۔ گویا کہ والسمائی وما بناہا میں 2 قسمیں ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک قسم آسمان کی قسم ہے اور ایک اس کو بنانے والے کی قسم ہے۔ والارضی، اور زمین کی قسم، وما، اور اس کی قسم، طحاہا، جس نے اسے بچھایا۔ یہاں بھی صورت وہی ہے، زمین کی قسم بھی ہے اور اس کو بچھانے والے کی بھی قسم ہے، یعنی زمین کی بھی قسم اور جس نے اس کو بچھایا ہے۔ ونفس وما سواہا، ونفس، اور نفس کی قسم، وما سواہا، اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ٹھیک بنایا ہے۔ گویا کہ یہاں پر بھی 2 قسمیں ہیں۔ نفس کی قسم مطلب ایک جان کی قسم،
وما سواہا اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی نافرمانی اور پرہیزگاری کی پہچان اس کے دل میں ڈال دی۔ فَأَلْهَمَهَا تو ڈال دی اس میں، فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اس کی نافرمانی کی پہچان اور اس کے پرہیزگاری کی پہچان اللہ نے جس دل میں ڈال دی۔ اگر بظاہر تو یہ 8 آیات بنتی ہیں، ان 8 آیات میں اللہ رب العالمین نے ایک قسم، دوسری قسم، تیسری قسم، چوتھی قسم، پانچویں قسم، چھٹی اور ساتویں، 8 اور 9 قسمیں، 10 قسمیں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر 10 قسمیں اٹھائی۔ اور 10 قسمیں اٹھانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ 10 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کر لیا۔ کس کو؟ اس زکاہا، اس ہا ضمیر سے مراد یہ نفس ہے، کیونکہ بات یہاں پر نفس کی چل رہی ہے۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا گناہوں سے، بری خواہشات سے، اللہ کی نافرمانی سے، اور اللہ رب العالمین کی بغاوت سے، اسی طریقے سے حد سے بڑھنے سے، شیطان کی محبت سے۔ جس آدمی نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ گویا کہ کامیابی کا معیار جو اللہ نے سورہ مبارکہ میں ذکر کیا ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ ہمارے لیے کامیابی بڑا مکان، بڑی کوٹھی، بڑا بنگلہ، زیادہ بینک بیلنس اور معاشرے میں ایک بہت بڑا نام، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت اچھے کپڑے پہننا، بہت اچھا جوتا پہننا، بہت اچھا ہیئر سٹائل بنانا اور ماڈرن زندگی گزارنا، اور اسی طریقے سے اپنے جتنے بھی فنکشن، معاملات، پروگرام یہ پرتکلف طریقے سے کرنا، اور دنیاوی اعتبار سے ہر اس آسائش کو حاصل کرنا جو ہمیں لوگوں سے ممتاز کر دے، شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، اللہ نے یہ 10 قسمیں اٹھائی۔ آپ جانتے ہیں اللہ ایک بھی قسم نہ اٹھائے تو اللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ من نصدق من اللہ قیلا ومن نصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے اچھی بات کو کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے جھوٹ نہیں بولنا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ 10 قسمیں اٹھا کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ کامیاب وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنا تزکیہ کر لیتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت بھی بیان فرما دی وقد خواب من دساہا، اور نامراد ہو گیا من وہ آدمی دساہا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا، جس نے اپنے نفس کو مٹی میں دبا دیا، یہ ناکام ہو گیا، یہ برباد ہو گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ آدمی ہر اعتبار سے گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کذبت سمود بطغواہا، جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ کذبت جھٹلایا، سمود قوم سمود نے، کذبت جھٹلایا سمود نے بطغواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ آواز نہیں آ رہی کیا؟ کوئی بتائیں آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ آ رہی ہے تمہارے میں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ کذبت جھٹلایا سمود قوم سمود نے بطغواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ تو ایک نمبر حاشیے میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کذبت سمود بطغواہا،
جی، بطور مثال تاریخ میں سے ایک قوم کا ذکر ہے جس نے سرکشی کی وجہ سے اپنے آپ کو مٹی میں ڈبا دیا۔ قوم صالح کی قوم تھی، ان کے معجزہ طلب کرنے پر انہیں ایک اونٹنی دی گئی اور انہیں کہا گیا کہ ایک دن اس کے پینے کی باری ہوگی اور اس دن تم سب اپنے پانی اصل میں معاملہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو قوم تھی انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے معجزے کے طور پہ ایک ایسی اونٹنی کو بھیجیں جو بہت دیو ہیکل اونٹنی ہو اور ہمارے سامنے وہ بچے کو جنم دے اور اس کا بچہ بھی ہو، اور یعنی جو اس کے بارے میں انہوں نے مطالبات کیے تو اللہ رب العالمین نے ان کے ان مطالبات کو پورا کیا۔ ایک اونٹنی اللہ تعالیٰ نے جناب صالح علیہ السلام کو دی، وہ ایک پہاڑ سے نکلی اور وہ بہت زیادہ پانی پیا کرتی تھی، اس کی خوراک بہت زیادہ تھی، تو پیغمبر نے کہا کہ کوئی بندہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، جب آپ اس کو نقصان پہنچا دو گے تو اللہ رب العالمین کا جو عذاب ہے وہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قد خواب من دساہا، وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا جس نے اپنے آپ کو مٹی میں ڈال دیا۔ تو اللہ نے پھر بطور مثال ایک قوم کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھا، جب انبعث اٹھا، اشقاہا ان میں سب سے بدبخت آدمی، ان میں جو سب سے بدبخت آدمی تھا، اللہ فرماتے ہیں وہ اٹھا اپنی قوم میں سے، فقال اس نے کہا لہم اسے، فقال کہا لہم اسے رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، تو ان سے اللہ کے رسول نے کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا اور اس کے پانی پینے کی باری، مطلب کیا یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور تم نے اس کے پینے کی باری کا خیال رکھنا ہے۔ یعنی اللہ کی اونٹنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے کہنے پہ اس اونٹنی کو بھیجا تھا، اب تمہارے کہنے سے اللہ نے جس اونٹنی کو بھیجا ہے تو اب تم نے اس کا خیال بھی رکھنا ہے، اس کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور بات یہ تھی کہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیے گی اس دن کوئی اور اس جگہ سے پانی نہیں پی سکے گا کیونکہ اس کا پانی پینا بہت زیادہ تھا۔ تو ایک بدبخت اٹھا جسے اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے بارے میں نصیحت بھی کی کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے پینے اور کھانے کا خیال رکھنا۔ فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، قوم والوں نے حضرت صالح کو جھٹلا دیا۔ فَعَقَرُوهَا تو اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے، اگرچہ اس آدمی نے کونچیں کاٹ کر اسے ہلاک کیا تھا لیکن چونکہ ساری قوم اس کے ساتھ تھی بلکہ انہی کے کہنے پر اس نے یہ کام کیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ مجرم ساری قوم کو ذکر کیا ہے۔ وہ صرف ایک آدمی مجرم نہیں تھا بلکہ وہ ساری کی ساری قوم اس جرم میں برابر کی شریک تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ساری کی ساری قوم نے پیغمبر کو جھٹلایا اور جھٹلانے کے ساتھ انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا تو ان کے رب نے انہیں ان کے گناہ کی وجہ سے پیس کر ہلاک کر دیا، پھر اس بستی کو برابر کر دیا۔ فدمدما تو اللہ رب العالمین نے پیس کے رکھ دیا، ربہم ان کے رب نے بذنبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا پھر اس بستی کو برابر کر دیا، یعنی اللہ نے اس بستی والوں کو ایسا ان کے اوپر عذاب بھیجا کہ ان کو پیس کر کے رکھ دیا۔ ایک ہے کسی کو جان سے ختم کر دینا، مار دینا، اور مارنے میں یہ کہ اس کے جسم کے ایک ایک عضو کو پیس کر کے رکھ دینا۔ تو اللہ نے صرف اس قوم کے لوگوں کو پیسا نہیں بلکہ پیس کر کے ان کو فسواہا اس بستی کو، ساری بستی کو برابر کر دیا۔ ان کے جو گھر تھے، محلات تھے، بڑے بڑے دراز قد لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر عذاب بھیجا تو ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے پیس کے رکھ دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا اور وہ اس
سزا کے انجام سے نہیں ڈرتا تھا۔ یعنی پیغمبر روکتا تھا بھئی یہ کام نہیں کرو، اللہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے گا، لیکن پیغمبر کی بات سے، اس اپنے انجام سے وہ ڈرتے نہیں تھے، بلکہ نہیں ڈرتے تھے تو انہوں نے پیغمبر کی تکذیب کی، نافرمانی کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے اس ساری کی ساری قوم کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔